اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا جز میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، سَأَلَ سوال کرنا، سَأَلْتَ تو نے سوال کیا، تو نے پوچھا، سَأَلْتَهُمْ تو نے ان سے سوال کیا، تو نے ان سے پوچھا۔ لَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں، سوال کریں، کیا سوال کریں کہ من خلق السماوات والارض، کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ اللہ کو وہ خالق مانتے تھے، اللہ کے خالق ہونے میں انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اللہ کو وہ رب مالک ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا۔ بہرحال آج اس آیت کے جز کو تلاوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہم فعل ماضی کو سوالیہ بنانا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، اور اس حوالے سے ہمارے سامنے جو باتیں آئی تھی وہ میں تیزی سے دہرا دیتا ہوں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال وہ ہوتے ہیں جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ایسے سوالوں کے لیے آپ حروف استفہام استعمال کرتے ہیں، اور وہ حروف استفہام کتنے ہیں؟ وہ دو ہیں، آ اور حل۔ جبکہ ایسے سوالات جن کا جواب آپ وضاحت سے دیں گے، یعنی جب سوال کیا جائے گا تو آپ اس کے جواب میں کچھ تفصیل بیان کریں گے، ایسے سوالوں کے لیے آپ اسماء استفہام استعمال کرتے ہیں، اور اسماء استفہام جو ہیں وہ دو سے زائد ہے۔ ان چند باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فعل ماضی میں یعنی جملہ فعلیہ کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور جملہ فعلی میں چونکہ ابھی ہم نے فعل ماضی ہی پڑھا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ فعل مضارع جب آپ کے سامنے آئے گا تو اس وقت بھی یہی رولز اپلائی ہوں گے، کیونکہ سوالیہ بنانے کے لیے چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فعلیہ ہو، یہی حروف استفہام اور یہی اسماء استفہام استعمال ہوں گے۔ تو اس لیے صرف ہم نے اپنے حروف استفہام اور اسماء استفہام کو ذہن میں تازہ کرنا ہے۔ تو بورڈ پہ چلتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اسماء استفہام بھی میں آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ دوں گا، اور پھر انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے ہم مختلف جملوں کو سوالیہ بنائیں گے۔ جملہ فعلیہ کو سوالیہ بنانا اور سوال کی دو اقسام آپ ذہن میں رکھتے ہوئے، حروف استفہام آ اور حل، ان کو ذہن میں جو ہے وہ رکھ لیں، اور اسماء استفہام۔ اور اسماء استفہام میں آپ کو پتہ ہے ما استعمال کیا تھا ہم نے، من استعمال کیا تھا، پھر اینا استعمال کیا، پھر کیفا ہم نے استعمال کیا تھا۔ اب ان اسماء کے معنی کیا ہیں یہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے، اصل چیز یہ ہے۔ اسی طرح ہم نے متاع یہ بھی استعمال کیا تھا اسماء استفہام میں، پھر ایون کو ہم نے استعمال کیا تھا، اور کم، یہ ہمارے اسماء استفہام استعمال ہوئے تھے۔ پھر کچھ حروف جارہ کے حوالے سے اسماء استفہام، ٹھیک ہے، جیسے لما، لمن، من ای شیئن وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی
जो है वो भी ذہن میں تازہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات کلیئر ہو جائے گی. لے جی اب پہلے حروف استفہام استعمال کرتے ہیں. سادہ جملہ فعلیہ میرا، میں کہتا ہوں کراتا. کراتا کا کیا ترجمہ ہے؟ تو نے پڑھا. کراتا القرآن، تو نے قرآن پڑھا. اب میں سوال کرتا ہوں ارسلان سے کہ یا ارسلان، کیا تو نے آج قرآن پڑھا؟ یعنی دیکھیں نا، قرأت القرآن، تو نے قرآن پڑھا. تو نے آج قرآن پڑھا، آج کے لیے ہم لفظ جو ہے وہ بہت دفعہ استعمال کر چکے ہیں، وہ کیا ہے؟ الیوم. ٹھیک ہے، قرأت القرآن الیوم، تو نے آج قرآن پڑھا. اس کو سوالیہ بنانا ہے. اس سوال کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں نا. لہٰذا ایسے سوالوں کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ حروف استفہام. اور وہ کون کون سے ہیں؟ آ اور حل. دونوں استعمال کر سکتے ہیں. آ بھی استعمال کر سکتے ہیں، حل بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن حل فعل کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن آپ دونوں استعمال کریں. تو سوال ہوگا اقرأت القرآن الیوم، کیا تو نے آج قرآن پڑھا؟ یا حل قرأت القرآن الیوم، کیا تو نے آج قرآن پڑھا؟ یہ جواب کیا دیں گے آپ اس کا؟ نام، جی ہاں. اور اگر پورا جواب دینا چاہیں تو نام، میں نے آج قرآن پڑھا. قرأت القرآن الیوم. اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ پہلے آپ کیا کہیں گے؟ جس طرح آپ نے نام کا ہے نا، ہاں کے لیے، یس کے لیے، تو نو کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ لا. لا. اور اس کے بعد منفی جملہ رکھیں گے، ما قرأت القرآن الیوم، میں نے آج قرآن نہیں پڑھا. حل فتحت باب الفصل، سوال میں نے کیا کیا ان سے؟ فتحت، تو نے کھولا. فتحت باب الفصل، کلاس روم کا دروازہ. کیا تو نے کلاس روم کا دروازہ کھولا؟ تو یہ کہیں گے لا. جواب دے ما فتحت. اچھا اب یہاں پر دیکھیں، اب باب الفصل لگانے کی ضرورت نہیں، اب اس کی جگہ ضمیر استعمال کریں. ماشاءاللہ. لا، نو، ما فتحتہ، میں نے اسے نہیں کھولا. ٹھیک ہو گیا نا؟ ما فتحتہ، میں نے اس کو نہیں کھولا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جو ہے وہ ایسے سوالات جن کا جواب آپ ہاں یا نہ میں دے سکتے ہیں، ان کے لیے آپ آ یا حل استعمال کریں گے. اور جو آپ کا سادہ جملہ فعلیہ ہے اس کے شروع میں لگا دیں تو آپ کا جملہ جو ہے سوالیہ بن جائے گا. اب اصل ہے اسماء استفہام، اسی پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ ورکنگ کرتے ہیں. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ کو انہی اسماء استفہام کے حوالے سے ایک چیز اگر وقت ملا تو انشاءاللہ اور اس میں ایڈ کروں گا، اور وہ ہوگی گنتی کا کچھ حصہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے میں حاضر. من خلق الانسان، من خلق الانسان. سوال میں کر رہا ہوں، انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اب دیکھیں اس میں وہی فارمیٹ ذہن میں رکھیے گا کہ اردو میں ہم کوشچن ورڈ جو ہے وہ شروع میں نہیں لا رہے. انسان کو کس نے پیدا کیا، ابھی کس جو ہے شروع میں نہیں آ رہا نا، لیکن انگریزی میں آپ کیا لائیں گے؟ ہو شروع میں آئے گا. اس اعتبار سے عربک فارمیٹ جو ہے وہ بالکل انگریزی فارمیٹ جیسا ہی ہے. اس میں من شروع میں لگا دیا، ہو. من یاد ہے نا آپ کو؟ کون، ان معنی میں استعمال ہوا نا، کس. تو من خلق الانسان، انسان کو کس نے پیدا کیا. اب میں ایک پیٹرن آپ کو دیتا ہوں، اس پیٹرن کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ سے چند سوالات کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں خلق، انسان کی جگہ میں ضمیر لگا رہا ہوں. خلقہ، خلقہ
ہو، اس نے اس کو پیدا کیا، خلقہ ہو، اس نے اس کو پیدا کیا. اب اس کو، یہ جو ہو کی ضمیر اٹیچ ہوئی ہے انسان کی طرف جا رہی ہے. اب اس نے پیدا کیا، اس کے لیے میں آگے ظاہر کر رہا ہوں فاعل حالت رفع میں اللہ، خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. کلیئر ہو گیا؟ اب اسی فارمیٹ کو سامنے رکھتے آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے اور ان کے جوابات آپ سے. کلیئر جی؟ من خلق الانسان خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. اب اسی جگہ پر میں مفعول وغیرہ چینج کر رہا ہوں اور اسی حوالے سے آپ کی ضمیر جو ہے وہ بھی چینج کر دیں. ڈاکٹر صاحب من خلق الارض، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خلقہا اللہ، خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. ابھی ہاں کی ضمیر کس کے لیے لگ رہی ہے؟ زمین کے لیے. الارض، الارض آپ کو پتا ہے کہ مؤنث ہے اور مؤنث اسمائی ہے. ٹھیک، اگر پوائنٹ نہیں ذہن میں تو آپ یہاں پر بھی وہی ہوئی لگا دیں گے. من خلق السماء، آپ نے بتانا ہے. خلقہ اللہ، آسمان مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ اس کا فیصلہ کرنا ہے. جی مؤنث سمائی ہے، مؤنث سمائی ہے. خلقہ اللہ، خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. خلق الشمس، سورج کو کس نے پیدا کیا؟ مؤنث اسمائی ہے ماشاء اللہ. تو کیا لگے گا؟ خلقہ ہاں اللہ، خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا. جی حبیب صاحب، من خلق القمر، چاند کو کس نے پیدا کیا؟ جی کوئی چینج اس میں لانا چاہتا ہے تو مدثر؟ یہی ہے جی. خلقہ اللہ، سورج مؤنث ہے لیکن چاند مؤنث نہیں، چاند مذکر ہی ہے، لہذا خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا. جی من خلق النجم، ستارے کو کس نے پیدا کیا؟ جی خلقہ اللہ، خلقہ اللہ. من خلق النجوم، من خلق النجوم. جی مدثر بھائی، خلق خلقہم اللہ، خلقہم اللہ. جی خیر، زمین بتا دیں کون سی لگے گی؟ خلق اللہ، خلقہا اللہ. غیر عاقل کی جمع اور غیر عاقل کی جمع کے حوالے سے دیکھیں، ہم نے پڑھا تھا کہ غیر عاقل کی جمع جب بھی آئے گی اگر وہ مرکب توصیفی میں آ رہی ہے، یعنی موصوف اگر آپ کی غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت واحد مؤنث. اگر مرکب اشاری میں آپ کا مشار الیہ جو غیر عاقل کی جمع ہے اس کی صفت واحد مؤنث، اس کے لیے اشارہ واحد مؤنث. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح پھر اسماء موصولہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہ واحد مؤنث، ضمائر کے حوالے سے میں نے بتایا تھا وہ واحد مؤنث. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی دیکھیں من خلق النجوم خلق اللہ،
اللہ نے ان کو پیدا کیا. اب یہ ہا کی ضمیر جو ہے ستاروں کی طرف جا رہی ہے. پھر ہو کہتی من خلق الناس, من خلق الناس, لوگوں کو کس نے پیدا کیا. جی ہاں جی, اب ضمیر کون سی لگائیں گے؟ ہم. خلق ہم اللہ, خلقہم اللہ. ہم کا میم ساکن تھا, اس میم ساکن کو آگے ملاتے ہوئے آپ نے پیش دیا. کلیئر ہو گیا جی. الحمدللہ من کے حوالے سے کافی میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹس جو ہے وہ ہوگی. اینا ذہبتا, اینا ذہبتا امسی. امسی کہتے ہیں گزشتہ کل کو, ٹھیک, یعنی الیوما ہم نے پڑھ لیا تھا آج, اور امسی کل. کل کون سا؟ یسٹرڈے, ٹھیک, اور آنے والا کل جو ہے ٹمورو وہ غدن, ٹھیک. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا. ٹھیک, تو اینا ذہبتا امسی یا دانش, اینا ذہبتا, آپ کل کہاں گئے تھے؟ ذہبت الی لاہور, ذہبت الی لاہور, میں لاہور گیا. متا رجعتا, متا رجعتا, رجا لوٹنا, ٹھیک ہے. متا, متا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کب. اب یہ دیکھیں آپ کا کام صرف اسماء استفہام کے معنی یاد ہونے چاہیے. من کے معنی کون, اینا کہاں, کیفا کیسے, متا کب, ایون کون سا, ٹھیک ہے, اور کم کتنا. یہ موٹے موٹے میں نے آپ کے سامنے لکھے ہیں, تو یہ آپ کو یاد ہوں گے تو آگے آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو متا رجاتا, تو کب لوٹا. رجعتو قرآن کے حوالے سے لفظ آپ کے سامنے لکھ دوں تو بات کلیئر ہو جائے گی. رجعتو عشاءً, میں شام کے وقت واپس لوٹا. یعنی دیکھیں نا سورہ یوسف میں کیا الفاظ ہیں؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, اور وہ شام کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے. تو اس حوالے سے یہ ورڈ میں نے استعمال کر دیا تاکہ آپ کو قرآن مجید کا ریفرنس جو ہے سامنے آ جائے. رجعت عشاءً, میں شام کو واپس لوٹا. کلیئر ہو گیا. اچھا, اب یہاں پر یہ جو نصب آئی ہے اس کی عشاء کی, یہ اصل میں وہ الفاظ, یہاں پر میں آپ کو مختصر سی بات بتاتا چلوں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے سے تفصیل سے پڑھیں گے کہ ایسے الفاظ جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ کو ظاہر کرتے ہیں انہیں ظرف کہتے ہیں. ایسے الفاظ جو فعل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ اس کو شو کرتے ہیں انہیں ظرف کہتے ہیں. اور ظرف آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا اپنی تعلیمی دور میں, ظرف زمان اور ظرف مکان کے حوالے سے. ظرف مکان جو جگہ کو شو کرتا ہے, اور ظرف زمان جو وقت کو ظاہر کرتا ہے. تو یہ جو ظرف ہے یہ نصب نہیں آتا ہے, ظرف منصوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے اس کو نصب میں لکھا. تفصیل سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے پڑھیں گے. یعنی یہ مفعول فی بھی کہلاتا ہے. یعنی مفعول فی, مفعول کی میں 5 اقسام جب آپ کو تفصیل سے پڑھاؤں گا تو اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کور کر دیں گے کہ ایسا لفظ جو فعل کے واقع ہونے کے وقت یا جگہ کو ظاہر کیا اسے ظرف یا مفعول فی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مفعول کی 5 اقسام انشاءاللہ تعالیٰ. کیف کتب ھذا, کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ کتبہ کا کیا معنی ہے؟ ہاں, کتبہ اس نے لکھا. ٹھیک ہے, کتب ھذا اس نے یہ لکھا. کیف کتب ھذا اس نے یہ کیسے لکھا. ٹھیک ہو گیا نا. کیف اب ظاہر ہے مضارع میں بھی استعمال ہوگا. کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو.
کیوں کر انکار کرتے ہو؟ تو کیفا. اگر میں آپ پوچھنا چاہوں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے یہ کیسے لکھا تو اس کی عربی کیا ہوگی؟ آپ نے یہ کیسے لکھا؟ کیفا کتبتا ھذا، کتبتا کتبتا تو میں، جی قراتا تو نے پڑھا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں تو نے آج کون سی سورت پڑھی؟ یعنی اسلان پہ ہم واپس آتے ہیں. میں نے سے پوچھا تھا اقرأت القرآن اليوم، تو انہوں نے کہا کہ نام قرأت ہو، میں نے اس کو پڑھا. تو اب میں ان سے سوال کروں گا کہ تو نے پڑھا، قرأتا تو نے پڑھا، کون سی سورت؟ اب دیکھیں اردو میں دیکھیں کون سی سورت اینڈ پہ آ رہا ہے نا، اور وچ سورہ یہ شروع میں ہوگا. اب کون سی کے لیے ہم عربی میں کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ایون. اور ایون کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ایون جو ہے یہ مضاف ہو کر آتا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ تمام اسماء استفہام جو ہے وہ مبنی ہے سوائے ایون کے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو ان دو باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایون کا لفظ آپ مضاف بنا کر لائیں گے. اب میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کون سی سورت؟ تو اس طریقے سے میں استعمال کروں گا اسے. ٹھیک، ایو کو مضاف بناؤں گا، سورت ان مضاف الیہ اور آگے کراتا. تو نے پڑھی کون سی سورت؟ اب ذرا دیکھیے کون سی سورت جو ہے یہ اردو جملے میں کس حیثیت سے آ رہی ہے؟ اس لیے کہ میں اس میں جو حرکت لگانے لگا ہوں اس کو میں کہہ رہا ہوں ایا سورت ان کراتا. ایا سورت، کون سی سورت تو نے پڑھی الیوم، آج. یہ میں نے اس لیے آپ کی توجہ دلائی ہے کہ ایا کی جو نصب میں نے ڈالی ہے یہ آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ میں نے نصب کیوں ڈالی ہے. اصل میں یہ مفعول ہے. دیکھیں نا جملے کو سامنے رکھیں، میں کہتا ہوں تو نے آج کون سی سورت پڑھی، تو نے پڑھی کون سی سورت. تو کون سی سورت مفعول ہے نا، اور مفعول کس حالت میں آتا ہے؟ نصب میں آتا ہے. اور کیونکہ یہ اس میں استفہام ہے ایون، اور اس میں استفہام جو ہے وہ صدارت کلام چاہتا ہے، جملے کے شروع میں آنا چاہتا ہے، لہذا وہ نصب کے ساتھ ہی آئے گا. ایا سورت قرأت الیوم. جی ارسلان، ایا سورت قرأت الیوم، آج آپ نے کون سی سورت پڑھی؟ قرأت الیوم. جی شاباش. سورت آل عمران. ٹھیک ہے، میں نے آج سورہ آل عمران پڑھی. من ای شیئن، کس چیز سے؟ ابھی دیکھیں ایون کیونکہ مضاف بن کر آتا ہے اور مبنی نہیں ہے، تو آپ دیکھیں اس سے پہلے حرف جر لگا تو اس حرف جر کا اثر آپ کو نظر آ گیا. من ای شیئن، خلقہ، یعنی آدم کو سامنے رکھیں ذرا. من ای شیئن خلقہ، کس چیز سے اس نے اس کو پیدا کیا؟ یعنی اس نے پیدا کیا اللہ نے، اور اس کو سے مراد آدم علیہ السلام. کیا جواب ہوگا دانش؟ جی ماشاء اللہ. خلقہ من طین، اس نے اس کو تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا. خلقہ من طین. ٹھیک ہو گیا؟ جی شبیر صاحب. من ای شیئن خلق اللہ ابلیس. سوال ذرا اب وہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے جو ہے یہ پیٹرن آ جائے. دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے، ساری چیزیں الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. دوبارہ میں لکھ رہا ہوں اس سوال کو تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ ضمائر دونوں فاعل بھی ضمیر ہے اور مفعول بھی ضمیر ہے.
اس حوالے سے، ٹھیک ہے. من ای شیء خلق اللہ ابلیس. اب یہاں پر میں نے فاعل کو بھی ظاہر کر دیا اور مفعول کو بھی ظاہر کر دیا. اور من ای شیء آپ کو پتا ہے کہ یہ جار مجرور متعلق ہوتا ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ اس میں اس سوال کا مفہوم ہے اس لیے شروع میں ہم لگا رہے ہیں. جی جی اب اس میں آپ جواب اسی حساب سے دینا، دونوں کے لیے ضمیر استعمال کریں. جی شاباش. خلقہ من نارن، اس نے اس کو تھوڑی سی آگ سے پیدا. اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے پھر وہ مفہوم آ گیا جو ابلیس نے کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ماں منا آکا، ماں منا آکا، اس کو بھی ساتھ ہی کر لیں، ماں بھی ہمارا کور ہو جائے گا. ماں بھی نہیں ہم نے پڑھا تھا نا، تو اس کو بھی ساتھ کر لیں. دیکھیں جی، منا آکا، منا آ اس نے روکا، منا آکا اس نے تجھے روکا، ماں منا آکا، ٹھیک ہے، یعنی کس نے تجھے روکا. اب یہاں پر بھی یعنی کس چیز نے تجھے روکا یہ مراد ہے. یعنی اس لیے میں نے ماں کو یہاں سے اسکپ کیا تھا کہ من کے ساتھ آپ کو بہت سارے کوشچن ملیں گے، لیکن یہاں پر عام طور پہ ماں جو ہے وہ کس چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ ماں منا آکا، کس چیز نے تجھے روکا اللہ تسجدا. اب وہ مضارع آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، وہ بھی جب آپ پڑھیں گے تو کلیئر ہو جائے گا کہ تو سجدہ نہ کرے، یعنی تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا. از جب امرتو کا، امرتو کا، امرتو میں نے حکم دیا، کا تجھے، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے کس چیز نے اسے سجدہ کرنے سے روکا. تو اس نے کیا کہا تھا؟ قالا انا خیر منہ. ابھی دیکھیں سارا ٹیکسٹ آپ کو آتا ہے. قالا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور دلیل کیا دی اس نے؟ خلقتنی من نارن، خلقتا تو نے پیدا کیا، نی مجھے، من نارن آگ سے، کچھ آگ سے، وخلقتہ من طین اور تو نے اس کو اس مٹی سے پیدا کیا. تو دیکھیں مختلف انداز سے آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ پتہ چل گیا. فی ای صورت قرأت ھذا، فی ای صورت قرأت ھذا، یعنی یہ جو مضمون میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ. تو اب اس حوالے سے سوال کرو، فی ای صورت قرأت ھذا، تو نے یہ کس صورت میں پڑھا؟ لا ادری، آئی ڈونٹ نو. خلق اللہ السماوات والارض، کیا ترجمہ ہوگا جی؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. جی عرفان ذرا تمام الفاظ کو اینالائز کرنے. شاباش. خلا کا کیا ہے؟ فعل. اللہ فاعل. کیسے پتہ چلا فاعل ہے؟ رفع میں، ماشاءاللہ. السماواتی مفعول ہے، کیسے پتہ چلا؟ نصب میں. ٹھیک ہے نا، پہلے دھوکہ کھا رہے تھے، زیر دیکھتے دیکھے پہلی چیز آپ کے ذہن میں آئے گی جب، لیکن مفعول چونکہ نصب میں ہوتا ہے. اب یہ جمع سالم مؤنث جو ہے اس کی حالت نصب جو ہے وہ بھی زیر کے ساتھ آتی ہے. السماواتی والارض، یہ بھی نصب میں، یہ بھی نصب میں، یہ بھی نصب میں، دونوں نصب میں. خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. اب اس کو ایک سوال بنا لیتے ہیں.
فی کم یومن، فی کم یومن خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان اور زمین کو کتنے دنوں میں پیدا کیا. یہ کتنے دنوں کا مفہوم ہے نا، یعنی کم کے ساتھ ہم کرتے تھے نا. میں نے آپ سے پوچھا تھا کم کتابن، دیکھیں کم کتابن، کتنی کتابیں اندہ کا تیرے پاس ہیں؟ تو آپ جواب دیتے تھے اندی کتابانی، میرے پاس 2 کتابیں ہیں. یا آپ کہتے تھے اندی کتاب واحد، میرے پاس ایک ہی کتاب ہے. تو بالکل وہی اسلوب آ رہا ہے، فی کم یومن، کتنے دنوں میں خلق اللہ السماوات والارض، اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. تو جواب کیا ہوگا؟ خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام، فی 6 ایام، 6 دنوں میں. اصل میں یہاں تھا وہ گنتی میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا آج، کہ آپ کو گنتی کا کنسیپٹ آپ کے پاس آ جاتا، لیکن ٹائم میرا خیال ہے کلاس کا مکمل ہو چکا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے گنتی رکھوں گا. تو بہرحال دیکھیں یہ کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. اسی حوالے سے ایک اور کم کے حوالے سے ایک سوال کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. کم سماعن لکھ دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے. کم سماعن، کتنے آسمان؟ خلق اللہ، اللہ نے تخلیق کیے. کم سماعن خلق اللہ، اللہ نے کتنے آسمان تخلیق کیے؟ جی تو دیکھیں ماشاءاللہ قرآن مجید کی آیات آپ کو مدد کریں گی. خلق اللہ 7 سماوات، 7 سماوات، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے. کلیئر ہو گیا؟ اب یہاں سے ایک صرف توجہ کر لیں، غور کر لیں. دیکھیں ایک کے لیے کتابن، 2 کے لیے کتابانی کافی ہے. اگر آپ ایک کے لیے لانا بھی چاہتے ہیں تو کتابن واحدن کر لیں، مرکب توصیف بنا کے لیں، صفت لیں، ٹھیک ہے. 2 کے لیے لانا چاہتے ہیں تو کتابانی اسنانی زیادہ، ورنہ ایک کے لیے نکرہ اور 2 کے لیے مثنیٰ آپ کو کفایت کرے گا. اب 3 سے لے کے جو 10 تک کی گنتی ہے نا، اس میں آپ دیکھیں یہاں پر آپ کے لیے 6 آیا اور یہاں پر 7 آیا. تو ذرا فارمیٹ پہ نظر مار لیں، یہ کس پیٹرن میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ 7 سماوات 6 ایام، ذرا غور کریں. مضاف مضافل ہے، وہی صورت بن رہی ہے نا، مضاف مضافل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ نوٹ کریں، مضاف مضافل ہے 3 سے لے کے 10 تک کی جو گنتی ہے نا، وہ آپ کی مضاف مضافل ہے پیٹرن پہ آتی ہے. 3 سے لے کے 10 تک کی گنتی مضاف مضافل ہے پیٹرن پہ آتی ہے. اب اس میں جو مضاف الیہ ہوگا وہ جمع کا لفظ ہے، وہ جمع کا لفظ ہے. سماوات جمع، ایام جمع. ٹھیک، یہ آپ خود ریزلٹ نکالیں گے انشاءاللہ. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جنہوں نے عربی جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ پڑھ کے خود سیکھ لی، یعنی قرآن مجید پہ انہوں نے غور کر کر کے عربی سیکھ لی کہ اچھا یہ ایسے استعمال ہوتا ہے، یہ ایسے استعمال ہوتا ہے، تو اس کا قاعدہ بھی یہ ہوگا. یعنی ایسے لوگ بھی میں نے یقین کرے دیکھے. تو آپ غور کریں، صرف 3 سے 10 تک کے اعداد جو ہیں وہ ایک بات آپ کے سامنے مضاف مضاف الیہ کے طور پہ آ رہا ہے، اور وہ جو مضاف الیہ ہے وہ جمع کا لفظ ہے. ٹھیک، اچھا اب جو مضاف ہے اس کا اعراب دیکھیں چینج ہو رہا ہے. یہاں پر سب آیا اس لیے کہ مفعول ہے، یہاں پر 6 آیا اس لیے کہ پیچھے فی ہے حرف جر، تو یہ مجرور ہے. تو اس کا مطلب مضاف کا جو اعراب ہے وہ چینج ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ یعنی رفع میں کیا تھا؟ یہ 7 سماوات، نصب میں کیا ہوا؟ 7 سماوات، جر میں کیا ہوگا؟ 7 سماوات. تو یہ پیٹرن آپ کو آپ کے سامنے آ گیا. باقی اس میں کوئی ایک آدھا پوائنٹ جو رہ گا انشاءاللہ تعالیٰ
इसी वक्त आपके सामने मैं रख दूंगा। लेकिन जी, आपके फेल माजी को सवालिया बनाना, आपके अस्माए इस्तिफाम और हुरूफ इस्तिफाम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। ऐसे कुछ जुमले हमने करने की कोशिश की है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि इसमें मजीद हमारे लिए जो आसानी फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।